ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے لوگ ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ڈھیروں بہت زیادہ مال بھی امانت رکھو تو وہ تم کو ادا کر دیں گے، امانت اپنے وقت پر واپس کر دیں گے. کن میں سے؟ اہل کتاب میں سے بعض ایسے لوگ ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُعَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. اور بعض ایسی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو وہ تمہیں ادا نہیں کریں گے، ماں سوائے اس کے کہ تم ان کے سر پر کھڑی ہو جاؤ، ان کے سر پر کھڑی رہو. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اہل کتاب جو ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک جو ہیں وہ امانت دار ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ خیانت کرنے والے لوگوں میں سے ہیں. ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو بعض معاملات میں امانت دار ہیں اور بعض ایسے ہیں جو خیانت کرتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان لوگوں سے ہوشیار کیا تاکہ وہ ہوشیار رہیں. ان سے اگر کوئی تعلق قائم ہو یا کوئی لین دین یا کوئی ایسی چیز، کیونکہ اہل کتاب جو ہیں وہ خیانت کرتی ہیں اور ان کے نزدیک ایمان والوں کا، اہل اسلام کا، مسلمانوں کا مال ہڑپ کرنا جائز ہے. وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا جو مال ہے اس کو کھا جاؤ، ناجائز حرام طریقے سے، وہ ہمارے لیے جائز ہے. مسلمانوں کا مال. تو ان میں 2 لوگ ہیں. ایک وہ جو امانت دار ہیں، جو امانت کو واپس لوٹا دیتی ہیں جس کی امانت ہو. دوسرے کون لوگ ہیں؟ جو امانت کو واپس نہیں لوٹاتے. ایک وہ ہیں جن کے پاس جتنی مرضی امانت ہو وہ اس کو لوٹا دیتے ہیں. دوسرے وہ ہیں کہ اگر 1 دینار بھی ہو تو نہیں لوٹاتے، خیانت دار ہیں، خیانت کرتی ہیں. ایک روایت میں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس 1200 اوقیہ سونا رکھا، گولڈ. جب وقت آیا تو انہوں نے وہ سونا اس کو لوٹا دیا. جس کی امانت تھی اس کی امانت اس کو
واپس دے دی۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے واپس دے دی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو اصل میں اس آیت میں اللہ نے ان کی مدح فرمائی، تعریف فرمائی۔ اچھا، اور ایک شخص تھا فنحاس آزورہ نام کا، جی ایک یہودی عالم تھا، وہ بھی عالم تھا یہود کا۔ ایک شخص نے اس کے پاس صرف 1 دینار امانت رکھا، یہ میرا 1 دینار ہے، 1 روپیہ، اس کو اپنے پاس امانت رکھ لو۔ تو اس نے اس میں خیانت کی، اس نے اس کے اندر خیانت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک وہ ہیں من ان تأمنہ بقنطار یعدہ الیک، کہ اگر تم ڈھیروں بھی مال ان کے پاس امانت رکھوا دو تو وہ امانت واپس کر دیں گے۔ ومنہم من ان تأمنہ بدینار، اور ایک وہ گروہ ہے کہ اگر 1 دینار بھی ان کے پاس رکھو لا یعدہ الیک، وہ واپس نہیں کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، ما سوائے اس کے کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو، ما سوائے اس کے کہ تم ان کے سر پر کھڑے ہو جاؤ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے سر کے اوپر کھڑے ہو جانے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ما سوائے یہ کہ تم بار بار اپنے پیسوں کا مطالبہ کرو، اس کا پیچھا نہ چھوڑو، پھر لوگوں کے ڈر خوف سے شاید جو تم نے 1 دینار رکھوایا وہ تمہیں واپس کر دیں۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل۔ اچھا، اب اس کی وجہ کیا ہے، وہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ وہ کہہ چکی ہیں کہ یہ جو عرب کے ان پڑھ لوگ ہیں نا، یہ ان پڑھ لوگ، ان کا اگر ہم مال غصب کر لیں یا ان کا مال ہم ہڑپ کر جائیں یا ان کا مال ہم ان کو واپس نہ دیں تو اس کے اوپر ہماری کوئی گرفت نہیں ہے۔ ان لوگوں کا مال اگر ہم کھا جائیں، اس میں بے ایمان ہو جائیں، ہم پر اس کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا مال اس میں خیانت کر، مگر ان میں بعض ہیں جو بعض چیزوں میں ایمانت دار ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جان بوجھ کر دانستہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی کیسے؟ یعنی وہ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کا مال غصب کر لو یا ہڑپ کر جاؤ یا بے ایمانی کر کر کھا جاؤ، اس کے اوپر آپ کو قیامت والے دن کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ دانستہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وہ جانتے ہیں مگر پھر بھی اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، جی اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خیانت کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہودی کہتے تھے کہ ان ان پڑھ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے پر ان کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، اور یہودی اسلام اور قرآن کے حامی تھے، مخالف تھے، اس کے باوجود ان میں جو نیک لوگ تھے اور امانت ادا کرتے تھے، یہ اسلام کی ایک خوبصورتی ہے کہ قرآن نے ان کی نیکی کو ظاہر کر دیا، حالانکہ وہ یہودی تھے، ان کی نیکی کو ظاہر کر دیا۔
اچھا، اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ قرآن نے یہودیوں کی خیانت کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیوں کیا، حالانکہ جو خائن لوگ ہیں، خیانت کرنے والے، وہ تو اور قوموں کے اندر بھی موجود ہیں، تو قرآن نے صرف یہودیوں کے خیانت داروں کا، جو خیانت کرنے والے ہیں، ان کا ذکر کیوں کیا؟ اس کا بڑا آسان سا جواب ہے، وہ یہ جو پیچھے آیت میں بیان ہوا، اس لیے کہ یہود ہی وہ قوم تھی جو مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرنے کو جائز اور حلال قرار دیتی تھی، اور کہتی تھی کہ ہماری کتابوں میں لکھا مسلمانوں کے ساتھ بے ایمانی کر لو، مسلمانوں کا مال کھا جاؤ، یا جھوٹ بول دو، یا ہڑپ کر لو، یا غصب کر لو، مسلمانوں کا مال کھا جاؤ۔ اور نہ صرف اپنے نزدیک جائز سمجھتے تھے، بلکہ یہودیوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ باعث ثواب ہے کہ یہ جو عرب کے ان پڑھ لوگ ہیں، ان کے مال پہ قبضہ کر لو، اس پر ہماری کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ تو یہودی اپنے دین میں سخت متعصب تھے، وہ کہتے تھے جو دین میں ان کا مخالف ہو اس کو قتل کرنا بھی جائز ہے، اور جیسے بھی ہو اس کا مال لوٹنا بھی جائز ہے۔ تو مسلمان ہمارے مخالف ہیں دین کے اندر، ان کو قتل کرنا بھی جائز ہے اور ان کا مال لوٹنا بھی جائز ہے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، اور ساری مخلوق ہماری غلام ہے، اس لیے وہ ہر غیر یہودی کا مال جو ہے اپنے لیے کیا سمجھتے تھے؟ جائز سمجھتے، حلال سمجھتے تھے۔ تیسرا یہ کہ یہودی مطلقاً غیر کے مال کو حلال نہیں سمجھتے تھے، بلکہ عرب کے جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، ان کے مال کو کھانا اپنے لیے جائز گردانتے تھے، یہودی جون سے۔ یعنی خاص طور پر جو عرب کے جو لوگ تھے، اور عرب کے پھر اسپیشلی وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے تھے، ان کے مال کو کھا جانا، قبضہ کر لینا، جھوٹ بول دینا، خیانت کرنا، نہ صرف اس کو جائز سمجھتے تھے بلکہ کیا کہتے تھے؟ ان کا مال کھا جاؤ، یہ تو باعث، یہ تو ثواب ہوگا، ہمیں یہ تو ثواب ہوگا۔ ایک روایت میں ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ قبل از اسلام کچھ لوگوں نے یہودیوں کے ہاتھ اسلام لانے سے پہلے، کچھ لوگوں نے، بعد میں وہ اسلام لے آئے، یہودیوں کے ہاتھ کچھ مال فروخت کیا، اس کے بعد وہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے یہودیوں سے اپنے مال کی قیمت کا جب تقاضا کیا کہ اب ہماری مال کی قیمت دے دو، تم نے ہم سے مال خریدا تھا، اب تم نے ہمیں ہماری قیمت لوٹانی تھی، مگر جب انہوں نے مال بیچا تھا تب وہ مسلمان نہیں تھے، مال بیچنے کے بعد وہ لوگ مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا وہ جو مال بیچا تھا اس کی قیمت ہمیں وہ واپس لوٹا دو، وہ ہماری امانت ہے تمہارے پاس۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہمارے پاس تمہاری کوئی امانت نہیں ہے، اور نہ ہم نے تمہارا کوئی مال ادا کرنا ہے۔ جھوٹ بول گئے کہ ہم نے تم سے کوئی مال خریدا تھا، ہم نے تو مال ہی تم سے نہیں خریدا تھا، تو مال کی قیمت تم کون سی مانگتے ہو ہم سے؟ ہم نے کسی مال کی کوئی قیمت نہیں دینی۔ مگر ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کیونکہ تم نے اپنا پہلا دین ترک کر دیا ہے، اور اس لیے ہماری کتابوں میں تو پہلے ہی یہ لکھا تھا کہ جو اپنا دین ترک کر دے، یہودیت سے نکل جائے، اس کے مال کو جن سے غصب کر لو، اس کے مال پر قبضہ کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا۔ ویسے تو ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کے دشمن جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے دشمن جھوٹ بولتے ہیں، زمانہ جاہلیت کی ہر چیز میرے ان 2 قدموں کے نیچے ہے، ماں سوائے امانت کے، کیونکہ وہ ادا کی جائے گی، ہر صورت میں ادا کی جائے گی، امانت ادا کی جائے گی۔ بلکہ ایک روایت کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ بھلے وہ نیک ہے بھلے وہ بد ہے، ہر شخص کی جو امانت ہے وہ ادا کی جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دشمن جھوٹ بولتے ہیں، زمانہ جاہلیت کی ہر چیز میرے ان قدموں کے نیچے ہے، ماں سوائے امانت کے، کیونکہ وہ ادا کی جائے گی، امانت جو ان سی ہے وہ ہر صورت میں ادا کی جائے گی۔ اس کو اللہ پاک نے فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ آگے فرمایا بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کیوں نہیں جس نے اپنے عہد کو پورا کیا اور اللہ سے ڈرا تو اللہ ڈرنے والوں کو، متقین کو محبوب رکھتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس قول کا رد کیا کہ ان پڑھ لوگوں کا مال کھانے پر ہماری گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کیوں نہیں، ان کی اس کے اوپر گرفت ہوگی۔ قرآن نے کہا ان کی گرفت ہوگی۔ اگر کوئی ان پڑھ ہے تو اس کا مال کھانا جائز ہے، وہ بھی ویسے ہی حرام ہے۔ اور وعدہ توڑنے والے جو ان سے ہیں ان کی مذمت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب جو لوگ عہد کو پورا کرتے ہیں، امانتوں کو واپس لوٹاتے ہیں، جن کی امانتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص نے عہد پورا کیا اور عہد اپنا وعدہ توڑنے کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور وعدہ توڑنے میں اللہ سے ڈرا، وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، امانت جس کی امانت تھی اس کو واپس لوٹایا، اس نے سچ بولا اور اس میں کوئی خیانت کرنے سے یا اس میں کوئی جھوٹ بولنے سے کہ نہیں میرے پاس تو تمہارا کوئی مال ہی نہیں ہے، میں نے تو تمہاری کوئی قیمت ہی نہیں دینی، وہ اللہ کے محبوب لوگوں میں سے، وہ اللہ کا محبوب ہے وہ شخص ان سے۔ آگے فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت خریدتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور 4 چیزیں فرمائیں، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت کرے گا۔ پہلی چیز کیا، نہ تو ان سے اللہ کلام کرے گا، دوسری چیز کیا، نہ تو اللہ ان پر نظر رحمت فرمائے گا۔ کتنی سخت یہ حکم ہے جو ان سے جی، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ اللہ ان کو پاکیزہ کرے گا، نہ اللہ ان کو پاک کرے گا۔ اور چوتھی چیز فرمائی وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
تو جو شخص بندوں سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے گا وہ اللہ سے بھی کیے ہوئے عہد کو پورا کرے گا. پہلی بات تو یہ ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. خیر، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حاکم کے فیصلے سے حلف اٹھایا تاکہ اس قسم کے ذریعے کسی مسلمان شخص کا مال کھا لے، وہ جس وقت اللہ سے ملاقات کرے گا تو وہ اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا جو جھوٹی قسم اٹھائے، جو ایسی قسم اٹھائے یا ایسی قسم کھائے جیسے آج آپ کو جگہ جگہ گھروں میں، تھانوں میں، عدالتوں میں، کچہریوں میں جھوٹی قسم اٹھانے والے لوگ ملتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے اور اس شخص کی 4 خصوصیات بیان ہوئی جو جھوٹی قسم اٹھائے گا. کہ ایک تو یہ کہ جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس پر غضبناک ہوگا، غضبناک. حضرت اشعث بن قیس وہ آئے اور پوچھا، حضرت عبد الرحمن نے تم سے کیا حدیث بیان کی؟ انہوں نے بتایا اس طرح حدیث بیان کی ہے. انہوں نے کہا یہ آیت تو میرے متعلق نازل ہوئی تھی. میرے امزاد کی زمین میں میرا کنواں تھا، تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش کر دیا. آپ نے فرمایا تم اس کے ثبوت کے اندر گواہ لاؤ، ورنہ پھر اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا جو وہ قسم دے دے گا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو اس پر قسم کھا لے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما کانا وما یکون کا علم رکھنے والے ہیں، جو ہوا اور جو ہونے والا ہے. اب اس چوتھی آیت کے اندر کیا فرمایا کہ آپ نے فرمایا قسم کے اوپر فیصلہ ہوگا. اگر اس نے قسم کھا لی، قسم اٹھا لی، تو فیصلہ میں نے اسی کے اوپر دینا ہے. شریعت کا حکم ظاہر کے اوپر ہے. تو جس شخص نے حاکم تو فیصلہ ہوگا. میں نے عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو قسم کھا لے گا، جبکہ میں سچ بول رہا ہوں کہ اس زمین میں میرا کنواں تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حاکم کے فیصلے سے جھوٹی قسم کھائی تاکہ اس کے ذریعے وہ مسلمان کا مال کھا لے، وہ جب قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس پر غضبناک ہوگا. جو لوگ جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں وہ قیامت والے دن جب اللہ سے ملیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ مبارک نکلے کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملیں گے کہ اللہ ان پر غضبناک ہوگا، غضبناک ہوگا. اور یہ 4 چیزیں جو اس چوتھی آیت کے اندر فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا. وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ اس کی طرف قیامت والے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ اس کو گندگی اور غلاظت کے ڈھیر میں رکھے گا، اس کو پاکیزہ نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اس چوتھی آیت کی تفسیر تھی. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.